جا رہا ہو، اور اگر انسان چاہے کہ سفر میں روزہ رکھے تو انسان نذر کر سکتا ہے کہ میں سفر میں ہی روزہ رکھوں گا. تو انسان اگر روزہ نذر کرے، سفر میں روزہ رکھنے کی نذر کریں تو سفر میں روزہ رکھ سکتا ہے. اس صورت میں کہ جب انسان نے نذر کیا کہ سفر میں روزہ رکھوں گا تو یہ نذر منعقد ہے، سفر میں روزہ رکھ سکتا ہے، تو ابھی اس صورت میں سفر میں اعتکاف بھی کر سکتا ہے، تو وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے. ابھی یہاں سے مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ یا کوفہ یا کہیں بھی انسان جو ہے جاتا ہے تو وہاں چونکہ مسافر ہے، 10 دن کا قصد اقامہ نہیں ہے، 10 دن سے کم رہنا ہے. اب وہاں پہ اعتکاف میں 3 دن چونکہ روزہ نذر کیا ہوا ہے تو آپ روزے رکھ سکتے ہیں، تو اعتکاف بھی سفر میں آپ کر سکتے ہیں. مسجد الحرام، مسجد نبوی وغیرہ میں حضرت آیت اللہ مکارم شیرازی نے فرمایا کہ لیکن بنابر احتیاط اگر نذر کر لیا تو اس پر عمل کرنا چاہیے، لیکن جو ہیں اعتکاف میں اشکال ہے. اعتکاف میں بلوغت شرط نہیں ہے، اعتکاف کے لیے انسان کا بالغ ہونا شرط نہیں ہے، لہذا ممیز بچے کا اعتکاف بھی صحیح ہے. ایک بچہ جو اچھے برے کی تمیز کر سکتا ہے، نفع نقصان کی تمیز کر سکتا ہے، اس بچے کا اعتکاف بھی صحیح ہے. کچھ افراد ایسے ہیں کہ وہ بغیر اجازت کے اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتے. سب سے پہلے بیوی کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی. اگر شوہر کے حقوق ضائع ہو جاتے ہوں تو واجب ہے کہ بیوی شوہر کی اجازت سے آ کر اعتکاف میں بیٹھیں. حضرت آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ بیوی کا شوہر کی اجازت کے بغیر مسجد میں بیٹھنا حرام ہو تو اس کا اعتکاف بھی باطل ہے. یہ وہاں جہاں شوہر کے حقوق ضائع ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں جو ہے اعتکاف بھی باطل ہے. اولاد والدین کی اجازت کے بغیر، جبکہ والدین کا اولاد کا اعتکاف میں بیٹھنا والدین کی اذیت و آزار کا باعث ہو، اگر اذیت و آزار کا باعث نہ ہو تو اجازت لینا مستحب ہے. اگر اذیت و آزار کا باعث ہے تو اجازت لینا واجب ہے. لہذا اولاد بغیر والدین کی اجازت کے اعتکاف میں نہ بیٹھیں. اگر والدین کے لیے تکلیف یا پریشانی کا باعث ہے تو ان سے حتماً اجازت لے کر اعتکاف میں بیٹھیں. اسی طرح سے جو کسی دوسرے شخص کے لیے کام کرنے پر مأمور ہیں، مزدور ہیں، یا کسی کی دکان میں یا کسی کی کمپنی میں یا کہیں کام کرتا ہے، چونکہ چند گھنٹے اسے وہاں پہ کام کرنا ہے، تو اس کی اجازت کے بغیر کام چھوڑ کر اعتکاف میں بیٹھنا صحیح نہیں ہے. اگر قرارداد ایسا ہو کہ جو منفعت جو ہیں اعتکاف کو بھی شامل ہوتا ہے، یعنی اعتکاف اس عمل سے منافات رکھتا ہو، تو اس صورت میں اس کی اجازت لازم ہے. اگر اعتکاف میں آئیں تو اس کا کام رک جاتا ہے. اس صورت میں واجب ہے کہ کاریگر صاحب کار سے اجازت لے لیں کہ میں 3 دن اعتکاف میں بیٹھوں گا، اس کے بعد آ کر بقیہ کام انجام دوں گا. کام چھوڑ کر بغیر اجازت کے اعتکاف میں آئیں تو یہ اشکال ہے، صحیح نہیں ہے. آداب اعتکاف کے سلسلے میں عرض کرنا یہ ہے کہ اعتکاف یعنی اعتراف اپنے معبود حقیقی کے حضور. اعتکاف اس مقصد کے لیے ہے کہ انسان اپنے معبود حقیقی کے حضور حاضر ہو
اور حاضر ہو کر اپنے گزشتہ زندگی میں جو کچھ کمی، کوتاہی، تقصیر اس سے سرزد ہوئی ہے اس کا صدق دل سے اعتراف کرے. یعنی انسان آ کر اعتراف کرے کہ خدایا ایک عمر میں نے وہ کچھ کیا جو میرا دل چاہتا تھا، لیکن خدایا تو نے ان دنوں میں بھی خدائی کی، مگر میں نے بندگی نہ کی. جن دنوں میں میں اپنی منمانی کرتا تھا، بندگی نہیں کرتا تھا، ان دنوں میں بھی تو نے اپنی خدائی کی، اپنی رحمت، اپنی رأفت، مغفرت، اپنی رزاقیت، ستاریت کا ثبوت دیا، مجھے فراموش نہ کیا. جبکہ میں نے ان دنوں میں بندگی نہیں کی. لیکن اب یہ اعتکاف ہے، انسان اقرار کرتا ہے کہ خدایا اب میں آیا ہوں تاکہ تجھے بتا دوں کہ میں اپنے ماضی پہ شرمندہ ہوں، تاکہ تو مجھے بخش دے. اعتکاف ایک ایسے ہدف کے لیے ہے، اعتراف گناہ اور طلب بخشش و توبہ. انسان میں توجہ، عدم توجہ اور غفلت کا ایک عنصر ہے انسان کے وجود میں، کہ انسان کی توجہ نہیں ہوتی، انسان غافل ہو جاتا ہے. اسی عنصر سے، عنصر غفلت سے انسان کا دشمن، خدا کا دشمن، شیطان ملعون استفادہ کرتا ہے. اسی غفلت سے استفادہ کرتا ہے اور انسان کو اللہ سے کوسوں دور کر دیتا ہے اور طولانی فاصلوں پہ لا کھڑا کر دیتا ہے. جب انسان غافل ہو جاتا ہے تو پھر شیطان کو موقع مل جاتا ہے اور شیطان انسان کو خدا سے دور کر دیتا ہے. اعتکاف کی برکت یہ ہے کہ اعتکاف کی برکت سے مومن روحانی بیداری پیدا کرتا ہے، ہوشیاری پیدا کرتا ہے اور توجہ کی دولت کو حاصل کر لیتا ہے. اعتکاف میں انسان متوجہ ہو جاتا ہے کہ شیطان نے مجھے اپنے خدا سے کس قدر دور کر دیا ہے، کس قدر مجھے نافرمان بنا دیا ہے، کس قدر مجھے خدا کی بندگی سے دور کر دیا ہے. یہ ہوشیاری و بیداری و توجہ اعتکاف میں انسان حاصل کرتا ہے. اب انسان اس توجہ کے بعد، اس بیداری کے بعد انسان اپنے گزشتہ گناہوں، غفلتوں اور کوتاہیوں پر دل کی گہرائیوں سے نادم ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے، پشیمان ہو جاتا ہے اور معافات کا جبران کرنے کا عزم بالجازم کر لیتا ہے کہ خدایا جو کچھ مجھ سے سرزد ہوا ہے، جو کچھ تقصیر ہوئی ہے، جو کچھ کوتاہی ہوئی ہے، اب آیا ہوں اعتکاف میں اعتراف کرنے کے لیے اور اپنے ارادے کا، اپنے عزم کا اعلان کرنے کے لیے کہ میں گزشتہ جو کچھ مجھ سے فوت ہو چکی ہیں میں ان کا جبران کروں گا. تو اعتکاف اس مقصد کے لیے ہونا چاہیے کہ انسان فرصت پیدا کریں کہ اپنے گزشتہ ماضی میں جو کچھ فوت ہو چکا ہے ان کی ایک فہرست مرتب کر سکے اور اپنے اور خدا کے درمیان یہ فیصلے کر لیں کہ میں انہیں جو ہیں دوبارہ سے ٹھیک کر لوں گا. نمازیں رہ گئی ہیں، روزے رہ گئے ہیں، تربیت رہ گئی ہے، بد اخلاقیاں رہ گئی ہے، عیب رہ گئی ہے، ان کا جبران کیا جائے. اعتکاف ایک ایسے مقصد کے لیے ہے. اب جب انسان اپنے گزشتہ ماضی کا حساب لگاتا ہے
اور جبران کرنے کا اعلان کرتا ہے اور گناہوں پہ پشیمان ہو جاتا ہے تو پروردگار عالم کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور انسان کی بخشش کا باعث بنتی ہے، انسان کی مغفرت یہاں سے حاصل ہوتی ہے انسان کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ المعتکف یعکف الذنوب ویجری لہ من الاجر کاجر عامل الحسنات کلہا۔ شرف اعتکاف حاصل کرنے والا شخص جب ترک گناہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا اعلان کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ کی جانب سے اسے تمام نیکیاں انجام دینے والے شخص کا ثواب عنایت ہوتا ہے خدا متعال کی طرف سے۔ اتنا ثواب اسے دے دیا جاتا ہے گویا کہ اس نے تمام نیکیاں انجام دی ہو۔ اب اگر آپ کی عقل کام کرتی ہے، آپ کا ذہن کام کرتا ہے تو حساب کریں کہ نیکیاں کیا کیا ہیں، تو کون کون سی ہیں کہ جو انسان انجام دے سکتا ہے، ان تمام نیکیوں کو حساب کریں، پھر ان کے ثواب کو حساب کریں، پھر ان میں جو اضافات ہیں وقت کے حساب سے، جگہ کے حساب سے ان کا حساب کریں کہ اگر نیکی عام دنوں میں کیا جائے تو ایک اور ثواب ہے، رمضان المبارک میں، رجب المرجب میں، مقدس ایام میں، شبہائے قدر میں انجام دیا جائے تو ان کے ثواب اور ہیں۔ انسان اگر نیکی جو ہے عام جگہوں پہ انجام دے اس کا اور ثواب ہے، مقدس جگہوں پہ اگر انجام دے ان کا ثواب اور ہے۔ یہی نماز عام مسجدوں میں پڑھے تو ثواب اور ہے، جامع مسجد میں ثواب اور ہے، مسجد کوفہ میں، مسجد بیت المقدس میں ثواب اور ہیں۔ ان تمام نیکیوں کا حساب کریں اور حساب کرنے کے بعد بتا سکیں۔ کسی کی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی کہ انسان نیکیوں کا حساب کر سکیں۔ یہاں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اعتکاف میں آنے کے بعد پہلا کام یہ کریں، ترک گناہ کا اعلان کریں۔ اگر ہو سکے اعتکاف یہ ہے کہ انسان ترک گناہ کا اعلان کریں کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، چھوڑ دوں گا گناہ۔ خداوند رحمت الہیہ جو ہیں جوش میں آتی ہے اور اس انسان تائب معتکف کو ان تمام نیکیوں کا ثواب دے دیا جاتا ہے، گویا تمام نیکیاں اس نے انجام دی ہے۔ یہ پاداش کی تمام نیکیوں کا ثواب مل جاتا ہے اور تمام حسنات کا ثواب دے دیا جاتا ہے۔ یہ پاداش اس وقت دوچندان ہو جاتا ہے جب انسان اعتکاف کے ساتھ ساتھ روزہ داری کی بھی جو ہے روزہ داری کا عمل بھی بہتر انجام دیں، اور یہ ثواب اس وقت اور زیادہ ہو جائے گا کہ جب عمل اعتکاف کے دوران روزہ داری کے ساتھ ساتھ نماز کا بھی زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہتر اہتمام کریں۔ اس وقت اس کا ثواب پھر آپ حساب نہیں کر سکتے، پھر کوئی بھی حساب نہیں کر سکتا کہ انسان اعتکاف میں بھی ہے۔ اعتکاف میں ترک گناہ کا وہ ثواب ہے کہ تمام نیکیاں کو یا اس نے انجام دیوں، ابھی روزہ داری ہے پھر اس کا ثواب، اور پھر نماز گزاری ہے پھر اس کا ثواب، پھر اس کے بعد باقی جتنے اعمال ہیں جو کہ اعتکاف کے دوران ان کے ثواب و پاداش دوچندان ہو جاتے ہیں۔ لہذا اس وقت جو ہے رجب المرجب میں جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں، جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، ان کی مثال حدیث میں جو آئی ہے، یہ ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ قیامت کا دن ہوتا ہے تو وہاں خداوند متعال کی طرف سے ندا آتی ہے، این الرجبیون، کہ رجبی لوگ کہاں ہے، رجب میں عمل کرنے والے کہاں ہیں، ماہ رجب میں روزہ رکھنے والے کہاں ہیں، ماہ رجب میں اعتکاف کرنے والے کہاں ہیں۔ قیامت کے دن رجبیون کا نام لے کر جو ہے ندا دیا جاتا ہے، این الرجبیون۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا تو پھر نادا مناد من بطنان العرش، عرش کے اندرون سے ایک منادی ندا کرے گا کہ این الرجبیون،
رجبی لوگ کہاں ہیں؟ فیقوم اناس، اس وقت کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، قیام کریں گے، یضیء وجوہہم لأہل الجامع، کہ ان کے چہرے اہل محشر کے لیے روشن ہے، درخشان ہے، چمکدار چہرے ہیں، علی رؤوسہم تیجان الملک، ان کے سروں پہ شاہی تاج ہوتے ہیں، شاہی تاج ہوتے ہیں، بادشاہی، مکللتن بالدر والیاقوت، کہ وہ تاج بھی جو ہے مروارید اور یاقوت سے مزین ہے، مع کل واحد منہم، ہر ایک شخص کے ساتھ، ہر ایک شخص کے ساتھ الف ملک، 1000 فرشتے ہیں، عن یمینہ، اس کے دائیں طرف، والف ملک عن یسارہ، 1000 فرشتے جو ہر ایک کے بائیں طرف ہے، یقولون لہو ہنیئا لک کرامت اللہ یا عبد اللہ، ہر فرشتہ جو ہیں اس شخص سے کہتا ہے کہ تمہیں مبارک ہو کرامت خداوندی، بزرگواری خداوندی، خداوند متعال نے جو کرامت و شرف و بزرگواری تمہیں خداوند متعال نے بخشی ہے، یہ تمہیں مبارک ہو۔ فَيَأْتِ النِّدَاءُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ جل جلالہ، ایسے میں کہ جب کہ ہزار فرشتے دائیں بائیں ہر ایک شخص کے ساتھ ہیں اور اسے مبارکباد دے رہے ہیں خداوند متعال کی طرف سے، ایسے میں ندا آتی ہے کہ یا عبادی و امائی، اے میرے بندو، اے میرے کنیزو، و عزتی و جلالی، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے اور اپنی جلالت کی قسم ہے، لَأُكْرِمَنَّ مَثْوَاكُمْ، میں تمہیں جو ہے کرامت عطا کروں گا، تمہاری با کرامت جائگاہ عنایت کروں گا، وَلَأُجْزِلَنَّ عَطَایَاكُمْ، اور تمہیں عطایا و مزایا سے شرفیاب کر دوں گا، وَلَأُبَوِّئَنَّكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا، اور تمہیں غرفہائے جنت میں داخل کر دوں گا، مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم ہے، تجری من تحت الانہار، ایسی جنت میں داخل کر دوں گا کہ جہاں نیچے نہریں جاری ہے، خالدین فیہا، تم ہمیشہ ان طاقچوں میں، ان جنت کے کمروں میں رہو گے، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، دیکھو کہ عمل کرنے والوں کا پاداش کس قدر زیادہ ہے اور کس قدر بہتر ہے، کیا ہی پاداش ہے ان کے لیے۔ خداوند متعال فرماتا ہے وہاں، انکم تطوعتم بالصوم لی شہرا، تم نے ایک ایسے مہینے میں میرے لیے روزہ رکھا ہے، رجب کے مہینے میں تم نے ایک ایسے مہینے میں میرے لیے روزہ رکھا ہے کہ عظمت حرمتہ، جس کی حرمت کو میں نے عظیم کر دیا ہے، اس کی حرمت، اس کا احترام، اس کی عظمت عظیم ہے، وأوجبت حقہ، ایک ایسا مہینہ جس کے حق کی پاسداری کرنے کو میں نے واجب قرار دیا، اس مہینے میں تو نے روزہ رکھا ہے، ملائکتی، خداوند فرماتے اے میرے فرشتوں، ادخلوا عبادی و اماء الجنہ، میرے ان بندوں کو اور میری ان کنیزوں کو جنت میں داخل کر دو۔ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ثواب کہ سر پہ شاہی تاج مروارید و موتیوں سے مزین، یاقوت سے مزین تاج سر پہ رکھ کے رجبیون قیام کرتے ہیں، قیامت کے دن 1000 فرشتے ہر ایک کے دائیں طرف اور بائیں طرف ہیں، اور خداوند متعال ندا دیتا ہے، انہیں کرامت عنایت فرماتا ہے اور انہیں بہترین جائگاہ جنت میں جگہ عنایت۔ امام فرماتے ہیں کہ ھذا لمن صام شیئا، یہ ثواب جو ہیں کچھ روزہ داری کے لیے ہے، من رجب میں کچھ روزہ، ولو یوما واحدا، اگرچہ ایک دن رجب کے مہینے میں روزہ رکھا ہو، ان کے لیے یہ ثواب ہے، فی اولہ او فی وسطہ او فی آخرہ، یا اول رجب میں ایک دن روزہ رکھا ہو، یا وسط رجب میں ایک دن روزہ رکھا ہو، یا آخر رجب میں ایک دن روزہ رکھا ہو، یہ ثواب ان کے لیے ہے۔ اب یہ ان کی پاداش ہے جو کچھ روزے رکھیں، جب ماہ رجب کے ایک روزے کی یا کئی روزوں کی یہ پاداش ہے، تو جب ماہ رمضان المبارک میں انسان روزہ داری کرے